سوچنے کی بات یہ ہے کہ عید غدیر ہے کیا؟ عید غدیر کون منا سکتا ہے؟ روافض نے یہ جشن منایا اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مناتے پھریں، کیونکہ عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو، تو پھر مناتا پھرے جشن غدیر۔ کیونکہ عید غدیر جو مناتے ہیں، پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں؟ یہ موسوعۃ الغدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا۔ رافضیوں کے نزدیک جو انہوں نے جعلی طور پر معنی بنایا ہوا ہے۔ اب مولا تو ان کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ان کو پہلا خلیفہ مانے تو پھر سارے صحابہ پہ الزام آتا ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، مولا علی سمیت، کہ خلیفہ اول کوئی اور تھا تو انہوں نے خلافت کیوں چھینی اس سے؟ پھر قرآن کے قرآن ہونے پر اعتراض آتا ہے کہ جس بندے نے جمع کیا، معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھا تو اس کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے معتبر رہ جائے گا؟ عید غدیر منانے والوں حیا کرو۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ سنی کا ایمان ہے اور سنی کا یہ اعلان ہے۔ من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے۔ ارے خلافت راشدہ کو ماننے والوں، کیا خلافت راشدہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ ارے صدیق و عمر کو ماننے والوں، صدیق و عمر کو ماننے والوں، صدیق کو صدیق اکبر ماننے والوں رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماننے والوں، عقیدہ بتا رہا ہوں۔ صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کا عقیدہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم علی انت مولایا و مولا کل مومن، آج کے بعد آپ ہمارے بھی مولا اور ہر مومن کے مولا۔ سو علی عمر کے بھی مولا ہے، علی حضرت ابو بکر کے بھی مولا ہے، حضرت عثمان کے مولا ہیں۔ ارے علی مصطفیٰ نے علی کو ساری کائنات کا مولا بنا دیا۔ علی تو مولا کائنات ہے، علی تو مولا کائنات ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں تحقیق کے ساتھ، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی نبوت کی قسم، وہ مومن ہی نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا۔ ختم۔ اللہ کا تحفہ کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، یہ تحفہ خدا کی طرف سے قبول کر لو، اور ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے، اہل بیت عطرتی، میری اہل بیت اور میری عطرت، یہ میرا تحفہ۔ یہ دو چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث میں فرمایا ان دونوں کا دامن تھام لو، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت تک کوثر پہ جب میں کھڑا ہوں گا تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہ ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہ ہوگی۔ حوض کوثر پر بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں دونوں اکٹھے آئیں گے۔ فرمایا یہ دو دیے جا رہا ہوں، ان کو تھام لو۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر،
हल तालमूना अन्नी औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम तशहदूना अन्नी औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम। पूछा, लोगो क्या तुम जानते हो कि मैं मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हूं? सहाबा कराम ने कालू बला या रसूलल्लाह, हुजूर हक है, आप हमारी जानों से भी करीब तर। क्या तुम पहचानते हो कि मैं मोमिनों तुम्हारी जानों का भी हाकिम हूं, तुम्हारी जानों से भी अजीज तर महबूब तर हूं? सब ने कहा कालू बला या रसूलल्लाह। फरमाया, लोगों गवाही देते हो कि मैं तुम सब मोमिनों की जानों का वली हूं? क्या औला, मैं तुम सब मोमिनों की जानों का वली हूं, गवाही देते हो? सब सहाबा कराम ने कहा बला हक है या रसूल अल्लाह, आप सब मोमिनों की जानों के वली। ये गवाही देने के बाद हदीस पाक के अल्फाज हैं, फ़अख़ज़ बियदि अली, आपने अली शेर खुदा का हाथ पकड़ लिया और गदीर खुम की वादी में हजारों सहाबा के इज्तिमा में अपनी विलायत पर गवाही लेने के बाद अली शेर खुदा को खड़ा किया और फरमाया, मैं तुम सब की जानों का वली। उन्होंने कहा बला या रसूल अल्लाह। फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। फरमाया, मोमिनो मैं तुम सब की जानों का वली, मैं तुम सब की जानों का मौला। और फिर फरमाया, सुन लो ऐलान गदीर खुम, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अलीयुन वलियुकुम बादी, अली मेरे बाद तुम्हारा वली है। जो मुझे मौला समझता है वो अली को भी मौला मान ले, जो मुझे वली जानता है वो अली को वली जान ले, और जो अली को वली नहीं जानता वो मुझे वली नहीं मानता, जो अली को मौला नहीं मानता वो मुझे मौला नहीं मानता। ये कहकर मेरे आका ने हाथ उठा दिए, हाथ फिजा में लहरा दिए, अर्ज किया अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो, ऐ अल्लाह जो अली को वली माने तू सिर्फ उसी का वली बन। हाय हाय हाय, जंग वालों, जुबान मुस्तफा से विलायत अली का ऐलान हो रहा है, और ऐलान विलायत वली के बाद मेरे आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मौला जो अली को वली माने तू सिर्फ उसी का वली बन, व आदिमन आदा हो, और जो अली का दुश्मन हो तू उसका दुश्मन बन जा। वंसुर मन नसरहु, जो अली की मदद करे तू भी उसकी मदद कर। वख्ज़ल मन खज़लहु, और जो अली के लिए दिल को बुरा जाने तू भी उसको जलील कर दे। और फरमाया, मन अहब्बहु फकुन लहु हबीबन, जो अली से मोहब्बत करे तू भी उसका हबीब और दोस्त बन जा। व मन अबग़ज़हु कुन लहु मुबग़िज़न, जो अली से बुग़्ज़ रखे तू उसका दुश्मन बन जा। अब मुझे एक बात बता दो, पैगंबर की दुआ कबूल होती है या नहीं? बता दो, सोच कर जवाब देना, इससे नतीजा निकलेगा। सोच कर बताओ, पैगंबर की दुआ रद्द होती है? नहीं, पैगंबर की दुआ मकबूल है, मकबूल है। अल्लाह पाक की बारगाह मेरे मुस्तफा ने जो दुआ की वो मकबूल हो गई या नहीं? हो गई। तो दुआ क्या थी कि बारी ताला जो अली को वली माने तू उसका वली बन। सो दुआए मुस्तफा मकबूल हो गई। अब क़यामत तक खुदा उसका वली है जिसका अली वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नगर नगर गली गली, क़यामत तक खुदा उसका वली है, नबी जिसका वली है, और नबी उसका वली है, अली जिसका वली है। क़यामत तक खुदा उसका दुश्मन है जो नबी का दुश्मन है, और नबी उसका दुश्मन है जो अली का दुश्मन है। सो जो अली का है वही नबी का है, जो नबी का है वही खुदा का है। मेरे आका ने फरमाया हदीस, अल्लाहुम्मा अंत मौलाया व अना मौला कुल्ले मोमिन व मन कुन्तु मौलाहु अलीयुन मौला।
اللہ میرا مولا، میں ہر مومن کا مولا، اور جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اعلان ولایت علی ہو گیا، علی ولایت کا سمندر بن گئے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جب مولا علی کی ولایت مطلقہ کا اعلان ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، جنگ والو سن لو دھیان سے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، دونوں جلیل القدر صحابہ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اٹھے اور مولا علی شیر خدا کے پاس گئے اور کہنے لگے بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب، ہنی اللہ کا یا علی ابن ابی طالب، اصبحت وامسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تیری صبح و شام پہ ولایت لکھی گئی۔ فرمایا علی مبارک ہو تجھے۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم نے خدا کی قسم آج کے بعد علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ خلافت راشدہ بتا رہا ہوں، ارے خلافت راشدہ کو ماننے والوں، کیا خلافت راشدہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ ارے صدیق و عمر کو ماننے والوں، صدیق و عمر کو ماننے والوں، صدیق کو صدیق اکبر ماننے والوں رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماننے والوں، عقیدہ بتا رہا ہوں، صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے، فاروق اعظم کا عقیدہ کیا ہے۔ فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم علی انت مولایا و مولا کل مومن، آج کے بعد آپ ہمارے بھی مولا اور ہر مومن کے مولا۔ سو علی عمر کے بھی مولا ہیں، علی حضرت ابو بکر کے بھی مولا ہیں، حضرت عثمان کے مولا ہیں، ارے علی مصطفیٰ نے علی کو ساری کائنات کا مولا بنا دیا۔ قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ہے حدیث ثقلین۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ پھر زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب، لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تابعین نے سیدھا سوال ہی عجیب و غریب کر دیا۔ انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ دیکھو، بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے، ان کو فوراً پتا چل گیا کام کدھر اور ہی جا رہا ہے، یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ زید بن ارقم نے کہا کہ بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت۔ حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے، یہ زید بن ارقم نے کہا۔ تھوڑا کوڑا سی جے طریق، اگلا بڑا سخت جے، میں ڈر رہا ہوں یہ بیان کرتے ہوئے، لیکن اس میں نے پمفلٹ میں لکھ دیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ پڑھ کے گزر گئے ہوں گے، لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ صحیح مسلم 6228 نمبر طریق، اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ اس حدیث کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے، بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے، تو عورت کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی مسلم پڑھ رہے جے بھائی، اے سورہ کافی نہیں پڑھ رہا مولویو، صحیح مسلم 6228، وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق ہوئی اپنے گھر چلی گئی، وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ
حرام ہے. زید ابن ارقم کو ریال نہیں ملتے تھے، نہ سعودیہ سے نہ ایران سے. وہ تو صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق بیان کیا انہوں نے. اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں کہ زید ابن ارقم کا اجتہاد ہے. بھائی اجتہاد نہیں ہے، سن لو. ایک معنوں میں اہل بیت بیویاں ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے تحت، لیکن یہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ وہی لوگ تو ذبح ہوئے ہیں. آل عقیل ذبح ہوئے، آل جعفر ذبح ہوئے، آل عباس جعفر ہوئے، آل علی ذبح ہوئے. سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی. فَقُلْ تَعْالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تم خود بھی آ جاؤ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں. پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. لیکن نہیں آئے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا حکم آیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. تو کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی. اور ساتھ کیا تھا؟ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی؟ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، باقی امہات المومنین. لیکن ان کو نہیں لائے، سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نازمیوں کے لیے پکی. اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے. آیت مبالغہ میں بیوی نہیں آئی، سیدہ فاطمہ آئی ہیں. اگلی گل آپ سمجھ جاؤ بھائی زید ابن ارقم نے کیوں کہا. صحیح مسلم 6228 کہ بیوی تو خاوند کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے، جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے وہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ صفین کا ہی موقع تھا، پبلک کو جمع کیا، اپنے ماننے والوں کو جو ساتھ تھے، شیعان علی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اس آیت کے تحت اے صحابہ کرام، اے میرے امتیوں، کیا تم مجھے سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، یوں بلند کیا صحابہ میں اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اچھا ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے سیدنا علی سے سنی تو میں ہل گیا. میرے دل میں قلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی حضرت علی کے بارے میں، اور صحابہ کرام رضوان نے گواہی دی. اس میں آگے الفاظ یہ موجود ہیں کہ اس میں ہی الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ. یہ بہت بڑی بات ہے. ابو طفیل کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث، میں کہتے ہیں باہر نکلا، میں نے کہا سب سے سینئر صحابی شروع کے مسلمان ہیں زید ابن ارقم. وہ پہلے تیار بیٹھے ہیں زید ابن ارقم. وہ تو بولے گا نہیں زید ابن ارقم کون ہے، پھر تو ہم جماعت اسلامی دے اسکول بھی نہیں دار ارقم بولن گے. تو دار ارقم انہی کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دار ارقم سب سے پہلا گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کیا کرتے تھے. زید ابن ارقم کے پاس گئے، ان کا زید آپ تو سابقون الاولون میں سے ہیں، مجھے بتائیں حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے. انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے، میں نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ وہ حصہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا منہاج السنہ میں. پھر شیخ البانی نے پھر صفوں کے صفحے کالے کیے کہ ابن تیمیہ میں جلد بازی کی عادت تھی اور مبالغہ آرائی تھی. سلسلہ احادیث صحیحہ 2223 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں شیخ البانی نے سخت گرفت کی ہے. 18 ذو الحج کو یوم عثمان تو آپ مناتے ہیں، عید غدیر کیوں نہیں مناتے؟ بھائی 18 ذو الحج کو ہم یوم عثمان تو نہیں مناتے، کس نے آپ کو کہا؟ ہم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کر رہے ہیں. یوم منانا تو کچھ اور ہوتا ہے. نمبر 2، عید غدیر کیا ہے؟ ذرا مجھے سمجھائیں. اسلام میں ہم نے تو کل 2 عیدیں پڑھی ہے، یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے. عید غدیر اللہ کے رسول نے پڑھائی ہے کہیں؟ حضور پاک نے اس کا خطبہ دیا ہو، ذرا فرما دیں کیا خطبہ تھا. اس عید کے دن میں کپڑے پہننے کا حکم کہیں حضور میں، صحابہ میں، آل بیت میں ملتا ہے؟ کسی نے منائی ہے؟ حضور پاک میں حضرت علی نے منائی ہے، حضرت امام حسن امام حسین نے منائی ہے. اچھا اس عید کا خطبہ کیا ہے؟ یہ عید کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، اس کی چاند رات کب ہے، ذرا یہ تو بتائیے. اور اس عید کا ختم کیا ہوتا ہے؟ اس عید کی کتنے دن ہیں؟ قرآن خاموش، رسالت مآب کا فرمان خاموش، صحابہ کی تعلیمات خاموش، اہل بیت کی تعلیمات خاموش. تو بھائی ہم اس عید کو عید اپنی مرضی پہ نہیں کہہ سکتے جس عید کو مدنی کریم نے علی المرتضیٰ نے عید نہ کہا ہو. کو میرے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر وہ خطبہ دیا تھا، اور یہ خطبہ حج کرنے کے بعد جب حضور واپس لوٹ رہے تھے تو یہ خطبہ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابائیں غدیر خم کے موقع پر میرے نبی نے یہ خطبہ دیا. کون سا؟ من کنت مولا فعلی مولا. زیادہ صحیح حدیث کی کتابوں میں فعلی مولا ہے، ہاذا علی مولا بھی موجود ہے لیکن فعلی مولا زیادہ مضبوط ہے. لہذا یاد کرنی ہے حدیث تو کن لفظوں سے؟ من کنت مولا
فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جس دن یہ ہوا خطبہ وہ 18 ذی الحجہ تھا. ہمیں خوشی ہے او بھائی جی, ہمیں خوشی ہے اور خوشی ہونی چاہیے. حضرت عمر یہ خطبہ سن کے کھڑے ہوئے اور فرمایا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, تو میرا بھی مولا ہو گیا اور قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہو گیا. کیا ہو گیا ہے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کو؟ اسلام کا دعویٰ کرتے ہو, حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. آج 18 ذی الحجہ ہے, اتفاق ہے 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ. آج ان کا یوم شہادت. 40 دن ان پر اس کنویں کا پانی بند رکھا گیا جو کنواں انہوں نے اپنی جیب سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا. 40 دن انہیں پانی نہیں پینے دی, انہیں بڑی بے دردی سے شہید کیا. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی, ان کے پاس قوت نہیں تھی, یہ نہیں. ان کا صرف ایک گورنر, شام کا گورنر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کمان میں 1.5 لاکھ فوج تھی. صرف ایک گورنر, وہ موجود ہیں, وہ کہتے بھی ہیں میرے پاس آ جاؤ, شام آ جاؤ, میں دیکھوں گا کون میلی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں مرتے مر جاؤں گا, اپنے نبی کا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں. نہیں چھوڑا نبی کا شہر. تلوار اٹھانے کی اجازت دو, منٹوں میں تتر بتر کر دیں گے. فرمایا اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کے خون کے بہانے کی اجازت نہیں. بہادری اس کو کہتے ہیں, شجاعت اس کا نام ہے. چھوٹی سی بات پہ بفر جانا اس کو بہادری کہتی ہے. بہادری اس کا نام ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون نہیں بہانا چاہتا, چپ کر کے گھر میں بیٹھے. آج ان کا یوم شہادت. آج جگہ جگہ عید خم غدیر منائی جا رہی ہے, اس کے بڑے بڑے بینر آپ کو نظر آئیں, پروگرام ہو, حلوے بانٹے جائیں, مٹھائیاں کھلائی جائیں. عید خم غدیر. کیوں؟ خم غدیر کے موقع پر جگہ پر میرے نبی نے حضرت علی کی ولایت کا ایک اعلان کیا تھا, من کنت مولا ہے فعلی. کیسے اس قوم کو سمجھایا جائے؟ اندرونی سازشیں کیا ہیں؟ 22 رجب حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے پکائے جاتے ہیں, کھائے جاتے ہیں, کھلائے جاتے ہیں. کیا 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, وفات پائی؟ نہ 22 رجب کو وہ پیدا ہوئے, نہ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا. پھر ان کے نام پر کیوں؟ دراصل 22 رجب کو انتقال کیا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی وفات پر یہ خوشی منائی. ان کی گاڑیاں اٹھا کے آپ دیکھیں 22 رجب کے اوپر ایک یوم مسرت آتا ہے. کہتے ہیں کہ جناب یہ عید غدیر یہ شیعوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے, کیونکہ 18 ذی الحجہ کو یہ لوگ جو عید غدیر کے عنوان سے جشن مناتے ہیں اور محبان اہل البیت علیہ السلام جہاں پر بھی عید غدیر کا اہتمام کرتے ہیں, تو حقیقت میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ساری جو تاریخ ہے اس کو کس طرح مسخ کیا جاتا ہے, کیسے مسخ کر کے نیو جنریشن کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں. حالانکہ عید غدیر کی جو 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی تمام صحیح کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا اور احادیث کی کتابوں میں ہے. یعنی اس پر تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے تھی, لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلوماً مدینہ میں شہید کیا گیا. آج اس کی خوشی میں یہ سبائی گروہ, سبائی پارٹی یہ سب کچھ کر رہی ہے, اور یہ سبائی گروہ ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو محبان اہل البیت علیہ السلام ہو. دوستو یہ بات صرف یعنی اس طرح کا شبہ اور وسوسہ جو ڈالتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں. عام لوگوں کی بات ہوتی تو پھر تو چلے آپ کہتے ہیں عوام یہ بات کرتے ہیں.
بلکہ ان کے جو مفتیان حضرات ہیں وہ بات بھی اس طرح کے شبہات کا اظہار کرتے ہیں ہر اس دن کے حوالے سے، صرف عید غدیر پر نہیں، ہر اس دن کے حوالے سے جو اہل البیت علیہ السلام کی جانب منسوب ہو، جس کی نسبت اہل البیت کے ساتھ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ اس دن یہ نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، اس تاریخ کو تو فلاں کام ہوا تھا۔ مثلا کنڈوں کو آپ دیکھ لیں، کنڈوں کے حوالے سے کھانا بنایا جاتا ہے، ایصال ثواب ہونا یہ چاہیے تھا، یہ کہتے ہیں بھائی مسکینوں غریبوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اچھی بات ہے کھانا کھلانا چاہیے، لیکن اس میں انہوں نے کیا بات نکال لی، یہ کنڈے اس لیے کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی نیاز نہیں، بلکہ یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اس دن فلاں فلاں شخص کا انتقال ہوا تھا، اس کی خوشی میں یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ 18 ذی الحج کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، مان لیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، تو کیا جب ان کے سامنے ہم یہ بات رکھتے ہیں کہ عاشور کا دن آتا ہے، محرم الحرام کے ایام آتے ہیں، تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مومن وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرتا، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے اور غم نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کرتے یا نہیں کرتے؟ تو جب عاشور کے دن یہ بات کرتے ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، تو آج اگر 18 ذی الحج مان بھی لیا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے، تو کیا اس دن سوگ بن سکتا ہے؟ اور یہ بات کرنے والے کون ہیں؟ یہ ان کی بڑی بڑی دارالفتاء ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے اندر، جہاں سے ان کے مجددین اور فقہاء پیدا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ سرکار۔ بادشاہ حسین سلامت فرمائے، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے جی۔ خدا کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی مالک نہیں شفاعت کا۔ ذرا خدا کا لہجہ سنیے گا، تیور دیکھیے گا، لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا سوائے میں، بالکل عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ترجمہ کرو تو یہی بنے، لا یملکون الشفاء، کوئی ملکیت نہیں رکھتا شفاعت کی، الا سوائے من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میں غدیر پڑھنے لگا ہوں اور شاید یہ زاویہ پہلی بار ممبر سے استعمال ہو، لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں۔ بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی، تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے، تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا، الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے، وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے؟ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے۔ قرآن تو بتا، وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے، میں نے کہا تو اشارہ دے، میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر میرے پاس ایک اشارہ ہے۔ میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے، جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک
میں کوئی حدیث نہیں پڑھی, میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں. آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا. قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان, ہر چیز فنا, بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے. اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا, بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا. قرآن نے کہا میرے پیچھے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا, اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے. میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ آواز من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے بتا وہ من کون سا ہے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا, اس نے کل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا, ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے, رحم کر دے, تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے, نام نہیں بتا رہا, مجھے نام ڈھونڈنا ہے. مولوی کہتا بستر بھی علی نہیں ہے, وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے, قرضے بھی علی نہیں دیتا, میرے مالک نام بتا. فرمائے پیغمبر کے دروازے پہ جا. میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے, رسول کا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں تجھے چہرہ دکھاؤں. میں غدیر میں آیا, نبی کا مان کون تمہارا. من کن تو مولا, یہ ہے وہ من. شفاعت من کرے, قرضے من دے, وجہ اللہ من ہو, گواہیاں من دے. نبی نے کہا غدیر میں پالانوں کے ممبر پہ بتایا من کن تو مولا. عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا. ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا, وہ تھا پہلی حجت کا, وہ تھا آدم کی خلافت کا. وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں, یہ ہوا صحابیوں میں, وہاں بھی ایک اٹھا تھا. یہاں پھر ایک اٹھا. اب توجہ میری طرف رکھنا, جو وہاں اٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تجھے سجدہ کروں گا, اسے نہیں کروں گا. ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا. ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا, اس نے کہا اسے نہیں کروں گا. کیا تھا اس کے پاس؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. نمازوں کی کمی تھی, کثرت تھی اس کے پاس سجدوں کی. حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا 6.5 لاکھ سال کی عبادت, 50 ہزار سال کے سجدے, اور انکار بھی پروردگار کا نہیں, انکار بھی کیا حجت کا. خدا نے کیا کہا؟ رک جا, معافی مانگ لے, تھوڑی دیر سوچ لے, یا قیامت والے دن لے کے آ جانا, پھر میں دیکھوں گا. خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین, نکل جا میرے دربار سے, تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے پوچھے, میرے مالک تو غفار الذنوب ہے, تو ستار العیوب ہے, تو گناہوں کو معاف کرتا ہے, تو نے اتنی جلدی سے لعنتی کیوں بنا دیا؟ خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے بادشاہ حسین سلامت, کل کو بڑے بڑے منکر, کل کو بہت بڑے بڑے حجتوں کے منکر عبادتوں کا ڈھیر لے کے آ جاتے کہ اس نے بھی عبادتوں کی وجہ سے معافی مانگ لی تھی, ہمیں بھی نمازوں کی وجہ سے معافی دے دے. خدا نے کہا 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتایا ہے, جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ. حسین السلام. اب مجھے نہیں خبر کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے,
چہروں پہ رونق رکھنا, چہروں پہ مسکراہٹ رکھنا. غدیر ڈر کے نہیں پڑھی جاتی, منوانے تو میں آیا ہی نہیں. اللہ نے نبی کو بھی منوانے کا نہیں کہا, پہنچا. تو صرف پہنچا. آج بندے ہم سے کہتے نہیں جی ممبر پہ آتے ہیں تو پھر تبلیغ کی بات کیا کریں, کچھ تبلیغی باتیں بھی کیا کریں. میں 2 4 6 دن جتنی دیر روکنا چاہو میں پاسپورٹ تیرے گھر رکھ دیتا ہوں. مرضی کے مولوی سے کہے مجھے قرآن میں دکھا, تبلیغ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے, علی کی ولایت کے ساتھ. خدا نے بلغ کا لفظ, تبلیغ کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے, اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ. پہنچا علی. کیا کہنے, بادشاہ حسین سلامت فرما. 1 گھنٹہ آپ نے مسلسل داد دی تھی میرے بھائی. میں آپ کو زحمت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں, میں صرف پیغام پہنچانا چاہتا تھا. میرے بھائی نے داد کا خرچ اتنا اونچا رکھ دیا. بادشاہ حسین سلامت فرما. اس نے انکار کیا, اس نے کہا نہیں قرآن سے پڑھ رہا ہوں غدیر. ابھی میں حدیث کی طرف تو گیا ہی نہیں, اب میں نے کوئی قصہ کوئی کہانی کو واقعہ تو پڑھا ہی نہیں. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. ابلیس نے کیا تھا, اس نے اللہ کا انکار کیا تھا, حجت کا انکار کیا. خدا نے کیا کہا, معافی نہیں. خدا کا نکل دربار سے, تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. رات ہوں یہاں, کل دن میں میری فلائٹ ہے, کل تک بھی جواب ملے تو آ جانا. پھر بھی مطمئن نہ ہو, دوبارہ زحمت دینا, پھر آ جائیں گے. قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا. افتخار شاہ جی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے. توحید کے دروازے پہ. خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا. خدا نے کہا کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا, اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا. خدا نے کہا کیسے بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی. کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں؟ خدا نے کہلوایا اس سے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا کیا ہے. اسے کیا چیلنج کیا؟ قرآن ممبر پہ لے گا. اس نے یہ نہیں کہا میں مسلح کھینچوں گا, میں سحر و افطاری کا سامان اٹھاؤں گا, میں بندے طواف سے نکالوں گا. اس نے کہا پھر میرا بھی یہ عہد ہے, اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, میں آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ادھر رکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر, ادھر رکھوں گا سنی کتابوں کا ڈھیر. کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا, کوئی سنی اٹھے گا تو سنی کتاب دکھاؤں گا. اہل سنت کے ملا علی متقی قاری اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کنز الایمان میں لکھا, مدینے کی مسجد تھی, نبی خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھر بیٹھ کے سنا, نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا, رسول نے اپنا چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, بیٹھ کے سنا, بیٹھ کے نبی نے چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, نبی نے رخ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا. ملا علی مدکرہ تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا, ابھی رسول چپ تھے, یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اٹھ اپنا سوال اب کا. اس کا میرا سوال یہ ہے ما ھذا صراط مستقیم. ملا علی مدکی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم.
हाजा अलीयुन, हाजा अलीयुन सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है, दोबारा बुलाना ना बुलाना, रिस्क मिलता है नजफ से, इसका मतलब नबी ने बता दिया सिरात मुस्तकीम अली है। कुरान कहता इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा, हमें अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली अल्लाह।